اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ چیک کے حوالے سے ایک ٹاپک ہے۔ وہ یہ ہے، ایک کوئری آئی ہے ہمارے پاس، کسی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر چیک میں جو رقم لکھی گئی ہو اس میں سے آدھی رقم یا کچھ رقم ادا کر دی گئی ہو اور یہ بات ایڈمیٹڈ فیکٹ ہو، یعنی کہ یہ بات مدعی مان لے یا تفتیش میں یہ بات آ گئی ہو، تو ایسے چیک کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ کیا قانونی طور پہ ایسا چیک صحیح ہوتا ہے؟ کیا ایسے چیک پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایسے چیک پہ سزا ہو سکتی ہے؟ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس ٹاپک پہ۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج جی چیک کے حوالے سے ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جو چیک میں رقم لکھی گئی ہے، جس رقم کے بارے میں چیک کو جو الج کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یا جس چیک پہ ایف آئی آر کروائی گئی ہے یا ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا ایسے چیک پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں ہیں یہاں پہ جو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ایسے چیک پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو کیا ایسی صورتحال میں ملزم کو سزا ہو سکتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ جو صورتحال ہے کہ چیک جو ہے 489F، اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کے انگریڈینٹس کافی ساری ویڈیو میں ڈسکس ہوئے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے بدنیتی ہے، اور اس کے بعد اگر بدنیتی سے چیک دیا گیا ہے، سب سے پہلے یہ ہے تو کیونکہ میں نے ایک ویڈیو اس حوالے سے بھی بنائی ہے کہ صرف چیک کا دینا کوئی جرم نہیں ہوتا، تو اس لیے جب تک چیک میں بدنیتی نہ ہو تو چیک کا دینا صرف کوئی جرم نہیں ہوتا۔ اب جہاں تک تعلق ہے ہمارے سوال کا کہ کوئی چیک ایسا ہو، جو چیک کسی کے پاس رکھوایا گیا ہو اور اس کے بعد پارٹیز کا آپس میں کوئی پیچ اپ ہوا ہو اور اس پیچ اپ کے بعد میں کچھ رقم جو ہے وہ مدعی کو دے دی گئی ہو، لیکن وہ چیک جو ہے وہ مدعی کے پاس ہی رہتا ہے، تو اس کے بعد وہ مدعی اس چیک کو مس یوز کر کے وہ ایف آئی آر کروانے کی کوشش کرتا ہے یا ایف آئی آر کروا دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے یہ ہے جی کہ میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں یہ بات بتائی ہے کہ اگر جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اگر آپ کسی کو کوئی رقم آپ دے رہے ہیں، اگر آپ نے پہلے سپوز فرض کریں اگر آپ نے کسی کو 10 لاکھ کا چیک دیا ہوا ہے، اس میں سے آپ نے اس کو 5 لاکھ روپے واپس کر دیے ہیں اسی رقم کی، تو اس میں آپ اس سے سب سے پہلے یہ کریں کہ اس سے پہلے والا چیک واپس لیں۔ وہ واپس لے کے آپ اسے کہیں کہ جی میں اب آپ کی 5 لاکھ روپے رقم رہ گئی ہے، آپ مجھے یہ 10 لاکھ والا چیک واپس کر دیں، میں آپ کو 5 لاکھ کا چیک دوبارہ دے دیتا ہوں، اور دوبارہ جو ہے وہ اس کا پیریڈ کا تعین ہو جاتا ہے، وہ جس پیریڈ کا میں چیک دوں گا اس پیریڈ پہ جو ہے وہ اس ڈیٹ پہ آپ چیک جو ہے وہ کیش کروا لیجیے گا۔ کرنا تو یہ چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، جو مدعی جو ہے، جو شخص کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں بے ایمانی ہوتی ہے، وہ کرتا کیا ہے، پیسے بھی لے لیتا ہے اور چیک کے دینے میں، چیک واپس دینے میں ہیلے بہانے کرتا ہے کہ جی آج دے دیتا ہوں، کل دے دیتا ہوں، یہاں پڑا ہے، وہاں پڑا ہے، ابھی میں گھر پہ نہیں ہوں، یعنی کہ 100 بہانے کرتا ہے۔ ریزن کیا ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے ذہن میں جو ہے وہ بدنیتی ہوتی ہے، وہ بدنیت ہوا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی میں نے اگر جیسے کہ میں نے 10 لاکھ والی مثال دی ہے اور 5 لاکھ میں نے لے بھی لیے ہیں، مدعی اپنے ذہن میں یہ بات رکھتا ہے، اور اس کے بعد جو 10 لاکھ ہیں اس کا میں چیک پہ پرچہ کروا دوں گا تو پھر 10 لاکھ اور مجھے مل جائیں گے، یعنی کہ یہ بدنیتی ہوتی ہے، جس وجہ سے کئی کیسز ہمارے سامنے دیکھنے میں آئے ہیں کہ اس میں ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے کہ رقم کچھ واپس کر دی ہوتی ہے، آدھی ہو یا کچھ رقم واپس جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، تو بعد ازاں یہ فیکٹ سامنے آتا ہے کہ اس میں سے کچھ رقم یا آدھی رقم دے دی گئی ہے، تو اس پھر کیس کی صورتحال جو ہے وہ ادروائز ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو جیسے میں نے بتایا کہ چیک واپس لینا چاہیے۔ اگر چیک واپس نہیں دیا جاتا اور کوئی بندہ بھی اگر رقم کو دے دیتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کرنی چاہیے کہ جو رقم آپ نے دی ہے وہ چیک اگر بشک مدعی واپس نہیں بھی دے رہا، وہ اگلا بندہ جس کے پاس چیک پڑا ہے وہ نہیں بھی دے رہا، تو جو آپ رقم دے رہے ہیں اس کی بابت لکھوا لیں
کہ جی یہ اس ٹرانزیکشن میں یہ رقم میں نے اس کی دینی تھی، اس میں سے جتنی رقم میں نے دینی تھی اس میں سے میں نے آدھی رقم یا جتنی بھی آپ نے دے دی ہے وہ میں نے دے دی ہے، اور اس کے بعد جس کو آپ رقم دے رہے ہیں اس سے جو ہے یہ آپ ایک تحریر لکھوا لیں، تحریر لکھوا کے اس پہ آپ سائن وغیرہ کرا لیں، اور تاکہ یہ ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں یہ ہو کہ آپ جو ہے آپ کے پاس یہ ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ نے اتنی رقم اس کو واپس کر دی ہے۔ تو یہ پہلی بات تو آپ یہ رکھیں، پہلی بات ہے چیک واپس لیں، چیک نہیں دیتا کوئی تحریر کروا لیں۔ اب آتے ہیں ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ کہ جو سوال ہم سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اس چیک پہ قانونی طور پہ کیا اس کی ویلیو ہوتی ہے، کیا اس پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی جہاں تک مقدمہ درج کی بات ہے تو مقدمہ تو بہت سارے جھوٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ مدعی نے آ کے یہ تو نہیں کہنا کہ مجھے جو ہے رقم واپس مل گئی ہے، یہ تو ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن یہ باتیں سامنے آتی ہیں نارملی کہ جی انہوں نے اتنی رقم دے دی ہے، اتنی رقم رہ گئی ہے۔ کوئی بھی بندہ جو کہ چیک پہ ایف آئی آر کروانے آیا ہو یا کروانا چاہ رہا ہو اور اس نے وہ رقم کچھ رقم واپس لے لی ہو، بعض اوقات تو لوگوں نے پوری رقم بھی واپس لے لی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری کی ساری سپوز 5 لاکھ کا چیک ہے، 5 کا 5 لاکھ انہوں نے واپس لے لیا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بدنیتی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بدنیتی ہوتی ہے، بدنیت ہونے کی وجہ سے وہ چیک اپنے پاس رکھتے ہیں اور بعد میں اس چیک کو مس یوز کر کے وہ پرچہ کروا دیتے ہیں۔ تو جہاں تک ایف آئی آر کی بات ہے تو نارملی چیک پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، بے شک آپ نے پیسے دے بھی دیے ہوں تو یہ تو بعد میں انویسٹیگیشن میں یہ بات سامنے آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے انوسنٹ کروائیں گے، آپ وہاں پہ جا کے اس بات کو ثابت کریں گے کہ جی اتنی رقم میں واپس دے چکا ہوں، اتنی رقم کا ہمارا ڈسپیوٹ ہے تو وہ جو ہے وہ میں ایسا کر کے واپس کر دوں گا، یا جو بھی اس طرح جو لائے عمل بنے گا وہ اس حساب سے ہوتا ہے۔ کروانے کو جب ایف آئی آر نہیں رک سکتی، لیکن اس مقدمے کی فیٹ جو ہے ایسے مقدمے پہ جو ہے لوگ سزا نہیں ہوتے، ملزم سزا نہیں ہو سکتا، فردی ریزن کہ عدالتوں نے بھی ہائر کورٹس نے بھی یہ ہولڈ کیا ہے کہ اگر ایسا چیک اس چیک پہ تو کارروائی ہو ہی نہیں سکتی، کرنی ہی نہیں چاہیے کہ اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ جی اس جو رقم چیک میں لکھی گئی ہے اس میں سے کچھ رقم آدھی رقم جو ہے یا کچھ رقم جو ہے وہ واپس دے دی گئی ہے، پھر اس پر اصل میں اگر تو ایسا مدعی جو ہے اگر نیک نیت ہو تو پھر تو ظاہری بات ہے پھر تو اس کو دوسرا چیک لینا چاہیے، جتنی رقم باقی رہ گئی ہے اس کا چیک لینا چاہیے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وقتی طور پہ لوگ پریشان ضرور ہو سکتے ہیں، ایف آئی آر ہو سکتی ہے، لیکن تفتیش میں مقدمے میں اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے، آپ ثابت کر جاتے ہیں کہ اس میں سے کچھ رقم یا آدھی رقم جو ہے میں نے مدعی کو واپس کر دی تھی، تو اس چیک پہ جو ہے آپ کو یا کسی بھی ملزم کو سزا نہیں ہو سکتی۔ تو کیونکہ قانون جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں ہونا یہی چاہیے کہ جتنی رقم کا چیک ہو یہ ثابت ہو کہ اس میں سے کوئی رقم واپس نہیں آئی، تو پھر جا کے جو ہے وہ اس پہ وہ صحیح جو ہے وہ اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ کچھ رقم واپس کر دی گئی ہے تو اس پہ ایف آئی آر تو ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے ملزم جو ہے وہ سزا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری ڈسکشن چیک کے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اگر حاصل ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔